السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیزان اسلام، پچھلے ہفتے اسی صورت پہ روشنی ڈال گئی تھی اور آدھا سورہ ہوا تھا۔ الحمدللہ یہ دوسری نشست ہے، دوسرا پارٹ ہے اسی کا۔ تو یہ سورۃ الشرح یہ سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ابتدا میں، کہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سینہ کھولنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ اور اللہ تعالیٰ ایسا سینہ کھولا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دیتے تھے، تاریخ گواہ اس بات کی۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو نہیں اتار دیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی کمر کو ٹیڑھی کر رہا تھا، وہ یہی بوجھ تھا کہ اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا، جس کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیا۔ آپ کو ایسے صحابہ اکرام عطا کیا جو دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے پیغام کو پہنچائے۔ اور اسی کے آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا بلند ہوا کہ ہر مینار سے آپ کی شہادت کی گواہی دی جاتی ہے، ہر نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونجتی ہے۔ تو اور کوئی بھی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو بغیر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے کہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کلمے میں بھی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رکھ دیا ہے، اور اذان میں بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ تولد ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے میں اقامت دی جاتی ہے، اور اتحیات میں بھی حضور نبی مخاطب کر کے یہاں پر جو ہے نا سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ انتہائی درجے سے بلند کیا ہے، اور اسی بلندی کی وجہ سے غیر اقوام کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بیان کرنے میں کوئی کوتاہی باقی نہیں رکھے۔ حالانکہ دیگر اقوام کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے، ہندوستان کے وویکانندا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور برنارڈ شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پرافٹ محمد کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے، لیکن میں نے ان کے جیون چرتر کو پڑھا ہے۔ آپ دنیا کے نجات دہندہ ہیں، اور آج دنیا میں ایسے وجود کی ضرورت ہے، اگر وہ وجود پھر دوبارہ دنیا میں آ جائے
تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا اور خوشحالی آ سکتی۔ یہ برنارڈ شاہ اپنی کتاب دا لاسٹ لا گیور میں پیج نمبر 67 اور 68 پہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح دیگر بڑے بڑے فلاسفرس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے، جیسا کہ بسمت اسمتھ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بغیر کوئی حکومت کے، بغیر کوئی فوج کے، بغیر مال و دولت کے، بغیر محلات کے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں غالب آیا کیونکہ میرے ساتھ اللہ کی طاقت تھی، خدا کی طاقت تھی، اگر یہ کسی کو حق ہے کہنے کا تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے پر۔ تو بسمت اسمتھ یہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے، جیسا کہ جو ہے نا یہ پروفیسر رام کرشن راؤ اپنی کتاب میں لکھے محمد دا پروفٹ آف اسلام، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد پیغمبر نہ صرف ایک پیغمبر تھے بلکہ وہ آپ ایک کمانڈر تھے، ایک فوج کے جنرل تھے، اور آپ ایک فلاسفر تھے، اور بیواؤں کو جو ہے نا عزت دینے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، اور معصوم بچوں کو جو قتل کر دے رہے تھے ان کی حفاظت کرنے والے، اور جو منصف ہے یا جج کہیے آپ، یعنی ہر طرح کے جتنے بھی خوبیاں وہ گنائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تمام خوبیاں محمد پیغمبر میں تھے، تو گویا کہ وہ ایک ہیرو کے جیسے ہے، بلکہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں رام کرشن راؤ۔ تو اس طرح دنیا کے، جیسا مائیکل ہیچ چارٹ اپنی کتاب میں لکھے دی 100، اس میں حالانکہ عیسائی ہے، وہ چاہتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پہ رکھ سکتے تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھے، کیونکہ آپ کا جو کردار ہے وہ جو ہے نا سیکولر اور سوشل ہر طرح سے، مذہبی لحاظ سے بھی اور جو ہے نا دنیاوی لحاظ سے بھی ہر ایک کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے، یہ بتایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ورفعنا ذکر، آج الحمدللہ 2 ارب سے زیادہ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، حضور کے لیے جان مال قربان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آگے جو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو یعنی دین کے کام کو، اشاعت اسلام کے کام کو جب آپ لے کے اٹھیں گے تو مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ تکلیف نبیوں کو دی گئی، اور نبیوں میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے ابتدا میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائے تو لوگ پتھروں سے مارے، حتیٰ کہ اتنی تکلیف ہوئی کہ ڈر کے یا چھپ کے اذان بھی دے رہے تو آپ ہانڈی میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب ابتدا میں دار ارقم میں جب صحابہ اکرام، چند صحابہ اکرام جمع ہوتے تھے نماز کے لیے، تو ہنڈیا میں اذان دے کے نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں 40ویں مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ جو ہے نا پھر کعبۃ اللہ کے صحن میں جو ہے نا نماز پڑھنے کے لیے بولے، تو وہاں پڑھی گئی نماز۔ تو اتنی تکلیف دی ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیتے تھے، اونٹ کی پوچھڑی لا کے ڈال دیتے تھے آپ جب سجدے میں رہتے تھے۔ تو غرض کے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی عسر یعنی تنگی کے بعد، مصیبت کے بعد 3 سال شعب ابی طالب میں مقید کرے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو 3 سال تک بائیکاٹ کرے، سوشل بائیکاٹ ایسا کرے کہ کوئی اناج نہیں دینا، تیل نہیں دینا، کھانا نہیں، پانی نہیں، تو پتے پالے کھائے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام چمڑے اس کو جو ہے نا دھو کے بھن کے چمڑے کھائے، اور جو ہے نا درخت کے پتے کھائے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ جس طرح بکریاں مینگنی کرتے، اجابت کرتے، اسی طرح صحابہ اکرام اس طرح اجابت ہوتی تھی۔ تو ایسے حالات سے گزرے، اتنی حالات۔ بعد میں جب ہجرت کرے اس کے بعد یسر کا زمانہ آیا، آسانی کا زمانہ آیا۔ اس کے بعد الحمدللہ آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ اکرام جب عمرہ کے ارادے سے گئے تو وہاں پر جو ہے نا 6 ہجری کو گئے، مگر وہ مشرکان مکہ وہاں پر عمرہ کرنے نہیں دیے۔ تو وہاں پر ایک پیس ٹریٹی ہوئی، ایک معاہدہ ہوا۔ تو وہ معاہدے میں
حالانکہ گویا کہ دبکی نامہ نظر آ رہا تھا صحابہ کرام کو، کیا ہم جو ہے نا دب کے کیسا جو ہے نا یہ معاہدہ کر رہے بول کے. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوراندیش یہ تھی کہ اس میں سب سے، حالانکہ بہت سارے شرائط تھے، یہ سال آپ عمرہ نہیں کرنا، واپس چلے آنا، آئندہ سال آنا، اور آئے بھی تو 3 دن سے زیادہ نہیں رکنا، اور تلوار میان میں رہنا، میان بھی جو ہے نا تھیلے میں بند رہنا. تو ایسے ایسے جو ہے نا بہت سارے، اور مکے میں جو بھی، مکے سے جو مسلمان ہو کے آپ کے مدینے میں آ جائے تو اس کو واپس کر دینا. مگر مدینے کے کوئی مسلمان پھر جو ہے نا ہمارا دھرم، ہمارا مذہب قبول کر لے تو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے. تو ایسا بالکل جو ہے نا ہر دھرمی کی باتیں تھیں. مگر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام شرائط کو قبول کر لیے. کیوں قبول کریں؟ تو ایک شرط یہ تھی کہ تم میں ہمارے میں جنگ بندی رہیں گی، لڑائی جھگڑا نہیں رہیں گا. تو وہ خدشہ تھا صحابہ کرام کو، ہر وقت جو ہے نا آ کے حملہ کر دیتے تھے، کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیتے تھے. تو وہ خدشہ دور ہو گیا معاہدہ ہونے کے بعد. اب 6 ہجری میں معاہدہ ہوا تو 8 ہجری میں، 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام تھے، اور 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا 2 سال کے بعد تو 10,000 صحابہ کرام کی تعداد بڑھ گئی. یعنی درس قرآن دینا، دن رات لوگوں کو سمجھانے کا موقع ملا. یعنی ایک امن کا ماحول پیدا ہو گیا، ڈر خوف ختم ہو گیا حملے کا. تو جب جو ہے نا تبلیغ اسلام کا کام دھڑلے سے پیش کیے صحابہ کرام، تو صرف جو ہے نا 1400 صحابہ کرام جا کے 10,000 صحابہ کرام ہوئے 2 سال میں. اور پھر جو ہے نا معاہدہ، جب لمبا واقعہ ہے، معاہدہ ٹوٹنے کے بعد وہ توڑ دیے معاہدہ. تو اس وقت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کو لے کر مکے پہ چڑھائی کر دیا. اور اس وقت مکے کی آبادی 60,000 تھی. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو اطراف سے گھیر لیے صحابہ کرام سے. رات کا وقت تھا، ایسی حکمت، اگر لڑائی جھگڑا ہوا تو ہزاروں کا کچھ تو خون ہوتا، مگر آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ یہ چاہتے تھے کہ ایک بھی نہ مرے اور مکہ فتح ہو جائے. تو آپ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ ایک ایک صحابی 2 چولہے جلائے. اب 10,000 صحابہ کرام 2 چولہے جلائے تو 20,000 چولہے نظر آئے. میں نے جو مکے کے کفار تھے ان کو 20,000 چولہے نظر آئے. تو وہ لوگ سوچے کہ اتنے ہزار چولہے نظر آ رہے، پھر کھانے والے کتنے ہوں گے؟ تو اتنی فوج سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو لہذا بغیر لڑائی جھگڑے کے مکہ جو ہے نا فتح ہو گیا. تو اس کا ذکر جو ہے نا بائبل میں بھی ہے، اور دیگر ہندو مذہبی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے. تو غرض کے ایسا اللہ تعالیٰ کا کیا فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی تنگی اٹھانے کے بعد، مصیبت اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ راحت دیا، آسانیاں دیا. تو اسی طرح ہر دور میں یہ ہوتا، جو بھی دین کا کام لے کے اٹھے تو مصیبت آنا لازمی ہے. اور ہر جماعت آج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ما انا علیہ و اصحابی کے نمونے پہ ہیں. اگر آپ واقع جو ہے نا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پہ ہے، صحابہ کرام کے نمونے پہ آپ کام کر رہے، تو پھر اسی طرح مصیبت آنا، اسی طرح حکومت آپ کی دشمن بن جانا، آپ کو جیلوں میں ڈالنا، مارنا، گالیاں دینا، تو یہ حقیقت میں ورث انبیاء ہے. تو عین سنت کا کام اگر کریں گے آپ، جیسی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرے تو ویسا اگر آپ تبلیغ کریں گے تو برابر مصائب آئیں گے. لیغز بہم الکفار فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تبلیغ اسلام کا کام کرتے تو لیغز بہم الکفار، کافروں میں غیظ و غضب آیا. تو اس طرح ہر جماعت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پہ ہیں، مگر نہ وہ تکلیف آ رہی، نہ وہ مصیبت آ رہی، نہ حکومت دشمن ہو رہی. تو گویا کہ آپ ویسا کام نہیں کر رہے جیسا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے، جیسا صحابہ اکرام کرے. تو آج انسان اپنے آپ کو بچا بچا کے کام کر رہا. تو صحابہ اکرام دھڑلے سے اسلام کو پیش کرتے تھے، مندروں میں، مٹھوں میں، کلیساؤں میں، بادشاہوں کے درباروں میں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، میلوں میں، ہر جگہ جا کے اسلام کو پیش کرے. تو اسلام غالب آیا. اسی طرح آپ دیکھیں گے جماعت آخرین میں حضرت صاحب قبلہ عالم حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ، آپ آل رسول ہیں، آپ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں. آپ ہندوستان کے کوئی بڑا مٹھ، کوئی بڑا مندر نہیں چھوٹا، ہر جگہ جا کے اسلام کو پیش کریں. تنو تنہا گدک کے میدان سے اٹھے آپ. حالانکہ 4 بڑے بڑے نوکریاں، وہ بھی جو ہے نا گورنمنٹ جابس تھے، سب چھوڑ دیے. اور آنکھوں کے جو ہے نا ایسے اسپیشلسٹ تھے آپ، آنکھوں کا آپریشن اس وقت
20 रुपए को तोला सोना था 1924 में, तो आपकी फीस 200 रुपए थी। तो आप जान सकते हैं कि कितने जो है ना बड़े डॉक्टर थे आप। मगर आप सब छोड़ दिया, 4 नौकरियां भी रिजाइन कर दिए, फिर डॉक्टरी ठाड़ भी छोड़ दिए। हजरत साहब फरमाते हैं, डॉक्टरी ठाड़ को छोड़ा और फकीरी ले ली, हिकमत जिस्म को छोड़ हिकमत रूह को पकड़ा, छोड़कर सारे हिसाबात तवक्कल पर आ, काम के जहाँ के असबाब खुदा को सौंपा, रंग लिया गहरे हरे रंग में अमामा मेरा, कुर्ता और सदरिया काहों का बगल में चमड़ा, बेद एक हाथ में कुरान पकड़ा, पहने नालैन को कम्बल का बनाया चोगा, दिल की तब्दीली ने जाहिर को भी बदला डाला, काम कैलाश था इससे बड़ा दिखता था। तो इस तरह हजरत साहब क़िबला आलम क्या करें, पूरे मंदिरों में मठों में जाके बमांगे दोहल इस्लाम के पैगाम को पहुंचाए। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको साथ देने के लिए आपके जो है ना मुबल्लिगीन जमा हुए। और हम जानते हैं कि 40 जेल हुए, 84 हवालात हुए, ये मुसीबतें उठाए। क्योंकि एक सहाबी हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे को आपसे बहुत मोहब्बत हो गई। तो हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको मुझसे मोहब्बत हो जाती है, उसकी तरफ फख्र फाखा सैलाब से भी तेज रफ्तार से आता। और एक रिवायत में है कि वो फकीरी की तरफ सैलाब से भी तेज रफ्तार से दौड़ता फरमाए। और जिसको मुझसे मोहब्बत हो जाती है, हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो जो है ना उसके ऊपर मसाइब का नुज़ूल शुरू हो जाता। जिस तरह तस्बीह टूटने के बाद मनके गिरते, उसी तरह मसाइब आते रहते हैं। तो इस तरह जो हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल के इस्लाम को फैलाता, मुसीबत तो आते, लेकिन वो मुसीबत उसके रूहानी मुकाम को बुलंद करने के लिए आते। ये मुसीबतों से जो है ना वो वली बनता, गौस बनता, अब्दाल बनता। हम देखते हैं कि दुनिया के कारोबार में लोग ऐसे ऐसे मुसीबतें उठाते। आप देखें कोई जो है ना पहाड़ फोड़ने वाला, एक मर्तबा हजरत साहब क़िबला आलम दौरे पे है, तो वहां पर देखिए कि एक आदमी जो वड्डर होता, जो पत्थर फोड़ने वाला, वो चिलचिलाती धूप में पत्थर फोड़ के, अब धूप का दोपहर का वक्त है, थोड़ा सा सुस्ताने के लिए वो उसका प्लास्टिक का जो बना हुआ टेंट था, उसमें आधा जो है ना जिसम अंदर है, आधा धड़ बाहर है उसका धूप में। फजल साहब क़िबला देख के बोले कि देखो कैसी जो है ना दुनिया के लिए इंसान कितनी मेहनत करता, अगर ये मेहनत इन्हें दीन के वास्ते करता तो कैसा इसका जो है ना मुकाम बुलंद हो जाता। तो यही बात अल्लाह ताला सूरह इंशिकाक में फरमाता है, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदन फमुलाक़िम, ऐ इंसान तू बड़ा मेहनती हुआ है, लेकिन ये मेहनत तू अपने रब के लिए करता तो तू मुझसे मुलाकात कर लेता। इंसान मेहनत तो कर रहा, दिन रात एक कर दे रहा, सुबह 9 बजे उठे, ड्यूटी को चले गए, फिर रात में जो 9 बजे आ रहे, कोई जो है 10 बजे जाके फिर रात में 10 बजे आ रहे, कोई 12 घंटे कर रहे, कोई 15 घंटे ड्यूटी कर रहे। तो सिर्फ जो है ना शिकम के लिए, पेट के लिए इंसान जो है ना इतनी मेहनत कर रहा। अगर ये मेहनत उन्हें दीन के वास्ते करता तो अल्लाह ताला हर तरह से जो है ना खादिर है उसको जो है ना रिस्क पहुंचाने के लिए। अल्लाह ताला फरमाए, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह फरमाए मैं उसको वहां से रिस्क पहुंचाता हूँ जहां से लोगों का वहम गुमान नहीं रहता। तो सहाबा कराम इस तरह मुतवक्किल थे, फकीर थे, इस्लाम के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। तो इस तरह यहाँ पर भी हजरत साहब क़िबला आलम के जो साथियाँ थे, आप जो है ना हालांकि बड़े खानदान के थे, ऐसी बात नहीं है कि जो है ना दुनिया लात मारी तो फकीरी इख्तियार कर लेके काम करे, नहीं, बल्कि 100 एकड़ के कॉफी के बागात के मालिक थे। और जो है ना बहुत मालदार थे मुबल्लिगीन यहाँ पर। मगर ये सब जो है ना दौलत को, ये शोहरत को, ये शान और शौकत को सब जो है ना कुर्बान कर दिए अल्लाह रसूल की मोहब्बत में, दीन को फैलाने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचाए। कोई बड़ा मंदिर, कोई बड़ा न बट नहीं बचा जहां पर मुबल्लिगीन जाके इस्लाम को ना पेश की हो, साबिक़ुन अव्वलून। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो नए नए मुबल्लिगीन आ रहे हैं, कोई छोटा मंदिर, कोई छोटा मठ नहीं बचा जहां पर नहीं गए, हर जगह जा रहे दौरों पे जाके, बड़े बड़े पंडितों से मिल रहे, पादरियों से मिल रहे, हर एक को इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे। ये फर्ज किफाया है। मुबारक है वो लोग जो ऐसी जो है ना दीनदार जमात का साथ देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जमात, वाहिद जमात है, 100 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस जमात की तरफ से किसी जो है ना फिरके को कुफ्र का फतवा नहीं निकला। हालांकि एक फिरके वाला दूसरे फिरके को काफिर कह रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी जमात है आज तक जो है ना किसी को काफिर नहीं बोले। तो ये क्योंकि यहाँ पर काम है। हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं, हर फिरके के बानी का दिल से एहतराम करना बावल है।
دل سے احترام کرنا. اسی لیے ہمارے چاہنے والے تبلیغ جماعت والے بھی ہیں، ہمارے چاہنے والے سنیہ بھی ہیں، ہمارے چاہنے والے اہل حدیث بھی ہیں. ہر جماعت والوں سے ہم کو محبت ہے. ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان بولتے، اور ہم جو ہے نا سرتا پا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ وہ سنت اپناتے ہیں ہم لوگ. لوگ جو ہے نا میٹھے میٹھے سنتوں کو اپنا لیے. ظہر کے بعد سونا سنت ہے، عطر لگانا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے. تو جتنے میٹھے میٹھے سنت ہیں سب ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو. تو اصل سنت کیا ہے؟ تبلیغ، ہجرت، غزوہ، جہاد. یہ چار اصل سنت ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو صحابہ اکرام یہی سنت جو ہے اپنی زندگی میں اتارے. تو ایسا یہاں پر بھی مبلغین جو ہے نا تبلیغ کیے، اور تبلیغ کی پاداش میں جب جو ہے نا جیلوں میں ڈالا گیا، تکلیف دی گئی، زبان بندیاں کیے گئے، تو ہجرت کرنا پڑا. آپ کو آپ کے ساتھ ہی ہجرت کرے. جو اس جماعت سے واقف ہے وہ جانتے ہیں تمام چیزیں. تو بہرحال غزوات بھی ہوئے. تو انشاءاللہ چوتھا جوہر بھی وقت آنے پہ اللہ تعالیٰ لیں گا. بہرحال یہ جماعت کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے، اور ہمارے ہندو بھائیوں کی یا غیر اقوام کے لوگوں کو پنچانتی مارگ سنائے کہ دنیا میں شانتی امن کس طرح جو ہے نا استھاپت ہو سکتا. تو یہ کام جب لے کے اٹھیں گے آپ تو مصائب تو آئیں گے. مگر یہ مصائب کیا کرتے بولے تو جس طرح آپ جو ہے نا سونے کو آگ میں ڈالتے تو اس کی جو ہے نا کثافت دور ہو جاتی، انہیں جو ہے نا بالکل پاک پیور ہو جاتا گولڈ. تو ویسا کیا کرتا اللہ تعالیٰ، یہ مصائب لا کے ایک اللہ والے کو تمام جو ہے نا کثافت سے پاک کر دیتا، اور اس کو جو ہے نا ولی، غوث، قطب، ابدال بناتا. روحانیت کے کمال پہ اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ لکھ جاتا. یہ مصائب اس کو نکھار دیتے. تو انسان جو ہے نا اگر بچ کے رہا ابھی تو دنیا میں تو مصائب اٹھا رہا انہیں. آج دیکھو آپ، دنیا کمانے کے لیے جو انسان دوڑ لگاتا، پیرانے پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سائے کی جیسی ہے. اب تم سائے کے پیچھے بھاگے تو سایہ ہاتھ کو نہیں آتا، مگر تم سورج کی طرف پلٹ جائیں گے تو یہ سایہ تمہارے قدم کو لگ کے آتا. تو سورج کون ہے؟ روحانی سورج، سراجم منیرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہے. تو آپ اپنی زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ڈال دیجئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ اپنی زندگی وقف کر دیجئے. تو رزق جو ہے نا آپ کے پیچھے پیچھے آتا. نہیں پیدا ہوا انسان شکم کی فکر کرنے کو، کہ حیواں کم نہ تھے روئے زمین پر پیٹ بھرنے کو. اکیلا مرغ بھی 20 مرغیوں کی فکر کرتا ہے، انہیں پہلے کھلا کر بعد اپنا پیٹ بھرتا ہے. اگر تو نے بھی اپنی زندگی اسی راہ میں کر دی، بتا تجھ میں اور اس میں راہ پر کیا باقی. یہ طائر بن کے آیا ہے، سماوی ہے مقام اس کا، غذا خود چل کے آتی ہے جہاں بھی ہو خیام اس کا. غذا کی جستجو ہوتی ہے ہر حیوان زادے کو، مگر ماں دودھ پلاتی ہے خود انسان زادے کو. عبادت کے لیے آیا تو، وقف عبادت ہو، خدا کا ہو، خدا خود پال لے گا بال بچوں کو. تو تم اللہ کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری لے لیتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم جو ہے نا اللہ کے کام کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے کام پورے جو ہے نا سہل کر دیتا. تو ایسا اللہ کا کام ہی ہے کہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کی حمد کو دنیا میں قائم کرنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا یہ امت مسلمہ میں پیدا کیا. یہ امت میں پیدا ہو کہ آپ اگر اپنے مقصد کو بھول گئے، صرف جو ہے نا کھانا پینا یا بیوی بچوں کو پالنا یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کی اسی میں لگائے، تو آپ روحانی ترقی نہیں کر سکتے. ایسے کتنے لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے. کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے پڑھا نوکر ہوئے پینشن لیے اور مر گئے. ایسے لوگ دنیا سے چلے آ رہے. مگر آپ کا کام یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے نا صرف جو ہے نا دنیا کمانا یا جمانا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا. آپ کے وجود سے کوئی ایک بھی اسلام کی آغوش میں آ گیا تو آپ کی دین و دنیا کی کامیابی ہے. کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اے علی، یہ صفا اور مروہ جو پہاڑے ہیں یہ سونے اور چاندی کے ہو جائیں، اور یہ اس کو جو ہے نا اتنے سونے چاندی کے پہاڑ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بھی افضل ہے کہ تمہیں غیر کو اسلام میں داخل کرو. تو اس طرح صحابہ اکرام یہ اپنا نصب العین بنا لیے تھے. اولیاء اللہ بزرگان دین بھی جو ہے نا یہ کام کے انفرادی طور پہ، اور جماعت آخرین کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرا، اور مبلغین کے ہاتھ پہ جو ہے نا لاکھوں لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہوئے. آج بھی الحمدللہ لوگ اسلام میں ذوق در ذوق آ رہے. تو اس طرح جو ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی کرتا. جس طرح فتح مکہ ہوا، اسی طرح انشاءاللہ ہندوستان اسلام کی آغوش میں آنے والا ہے، جنت نشان بننے والا ہے. یہ بشارتیں ہیں، یہ پورے ہونے والے ہیں. یہ مصائب آتے رہتے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا مصیبت کے بعد پھر جو ہے نا
آپ کو آسانی دکھاتا، خوش کر دیتا اللہ. مصیبت بھی آتی پھر آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرتا، خوشی بھی دے ڈالتا فوراً. ایسے ایسے خواب و بشارات بھی ہوتے رہتے آپ کو. ایک مرتبہ میں ابتدا میں جب مبلغ بنا تو اکیلا میں دورے پہ گیا تھا گلبرگہ. تو گلبرگہ کے اسٹیشن پہ ایک مسجد ہے، تو وہاں پر میں عصر کی نماز پڑھا. تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اب ابتدا میں حالانکہ ہم جب مبلغ نہیں بنے تھے تو بھی جو ہے نا داڑھی ٹوپی تو تھی، کرتا پاجامہ پہنتے تھے. تو ہم جس مسجد میں جاتے تھے نماز کے لیے، تو لوگ اگر امام صاحب نہیں رہتے تو ہمارے کو نماز کے لیے آگے بڑھاتے تھے. اب جب لباس پہن لیے، فقیری اختیار کر لیے، مبلغ بن گئے، داعی اسلام بن گئے، تو اب دیکھو آزمائش عسر کا دور کیسا رہتا. وہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو میں. تو جب مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز سلام پھیر دی، کیونکہ ہم ذرا دیر سے پہنچے تو 2 رکعت کو چھوٹ گئے تھے، ہمارے عصر کی نماز تھی. تو سلام پھیر کے امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد ہم اٹھے بقیہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے واسطے. تو امام صاحب دیکھ کے، تو پہلے کے مفتی تھے مسائل کے بتانے والے، ابھی مفتی ہے مگر مفت کا کھانے والے. تو یہ مفتیاں فتویٰ دینے والے کیا، جیسا ہمارے کو دیکھے لباس کو دیکھے اٹھ کے ٹھہر کے مخالفت کرنا شروع کر دی ہماری پوری عوام میں. تقریباً 200-300 لوگ تھے مسجد میں، بھری ہوئی تھی، اسٹیشن کی مسجد ہے. تو ہمارے خلاف بولنا شروع کر دیا، جو ہے نا انہوں قادیانی ہے، ان لوگوں سے کہ بولے ہم نہیں آنا، بولے تو بھی آ رہے، یہ لوگ ایسا کر رہے ویسا کر رہے، بھٹکا رہے ہمارے بچوں کو بول کے. تو اب ہم سمجھ گئے ہمارے طرف اشارہ ہے. آج میں تم کو ان کا حلیہ بتانا چاہ رہا ہوں. ان کا جو ہے نا ہرا امامہ رہتا، گیروا لباس رہتا، وہ بولتے بولتے جو ہے نا زلفیں رہتے، دیکھو یہ ہے شخص بول کے بتا دی. تو ہم جو ہے ایک دم نئے نئے مبلغ بنے، تو اتنی بڑی بے عزتی ہماری کرے. حالانکہ ہم قادیانی نہیں ہیں، اہل سنت الجماعت ہے، پوری دنیا واقف ہے، شروع سے جو ہے نا ہم لوگ اعلان کرتے ہوئے آ رہے. تو کیونکہ حضرت صاحب اللہ علیہ کیا فرمایا، 1929 سے جو ہے نا اعلان ہو رہا کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین مانتے ہیں. آپ کے بعد کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کاذب ہے، دجال ہے. ہم مسلمانوں میں صرف ولول تبلیغ پیدا کرتے ہیں. تو ایسے پورے اعلانات ہیں وہ. تو ہم شروع سے اعلان کر رہے ہیں، مگر انہوں جو ہے نا آج تک بھی یہی معاملہ ہے. ابھی جو ہے نا یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہمارا. تو بہرحال جو ہے نا انہوں ایسا بولنے کے بعد ہم کیا کرے، اٹھ کے سلام پھیر کے بولے کہ ہم قادیانی نہیں ہیں، ہم اہل سنت الجماعت ہے بول کے زور سے ہم بولے تو آواز نہیں کرنا، بات نہیں کرنا، نکلو یہاں سے، ہٹا لو. تو ایک صاحب آئے رٹا پکڑ کے بولے چلو باہر نکلو بولے. اور بھری مسجد میں سے ہم کو نکال دیے. تو اب لباس پہننے سے پہلے یا مبلغ بننے سے پہلے ایسی جو ہے نا آؤ بھگت ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے نا امامت کے لیے آگے بڑھاتے تھے. اب لباس پہننے کے بعد ایسی آزمائش، ایسا عسر کا زمانہ آ گیا کہ جو ہے نا مسجد سے ہکال دیا ہمارے کو. تو بہت تکلیف ہوئی، اتنی بے عزتی سے جو ہے نا نکالے نا ہمارے کو بول کے ایک دم جو ہے نا غمزدہ ہو گئے ہم. مگر ایک دم حضرت صاحب قبلہ عالم کی بات یاد آئی باہر نکلنے کے بعد کہ ورث انبیاء کیا ہے با، جیلوں میں جانا، مارا کھانا، گالیاں سننا، مسجدوں سے نکالے جانا، یہ ورث انبیاء ہے بلکہ حضرت صاحب لکھے فرمایا. تو ارے چلو بھائی، ایک دم خوشی ہوئی کہ بھائی میرے کو ایک ورثہ تو ملا. مسجد سے نکال دیے گئے ہم، گالیاں بھی دے رہے، مسجد سے نکال رہے، تو یہ ایک ورثہ ہو گیا ہمارے لیے، خوشی کی بات ہے بلکہ جو ہے. اب چلو وہاں سے نکل کے اب آٹو پکڑ کے مارکیٹ چلے گئے وہاں. اب مارکیٹ کو جیسا اترے ہم، ایک صاحب ملے. اب دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ جو ہے نا دلجوئی کرتا اپنے بندوں کی، ایک دم غمزدہ مایوس ہونے نہیں تھا. تو جیسا ہم آٹو سے تو ایک صاحب اترے، ارے السلام علیکم السلام. ارے میں آپ کو ای ٹی وی اردو پہ دیکھا بول کے بولے. اب وہ ابتدا میں عید میلاد النبی کے موقع پہ ہمارا 2005 میں ای ٹی وی اردو میں پروگرام آیا تھا ہمارے ایوب شاہ صاحب اور جو نا ہم خالد صاحب وغیرہ تھے. تو وہ بہت وائرل ہوا تھا اس زمانے میں. تو وہ پہچان لیا ان کو صاحب، مسلمان صاحب تھے. ارے مول صاحب آپ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کرتے، وہ کرتے کرتے بول کے. اور کیا کھانا کھائے کیا بولتے نہیں کھایا، چلو بول کے لے جا کے جو ہے نا پلاؤ بریانی کھلائے. تو یہاں پر مسجد سے نکالے جا رہے ہیں، پھر یہاں پر جو ہے نا کیسی جو ہے نا عزت مل رہی. تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو ایسا جو ہے نا بدا میں بھی ایسی چھوا، پھر جو ہے نا ہر زمانہ یاد دینا بھی ایسی ہوا، مبلغین کے ساتھ بھی جو ہے نا ایسی چھوا. آج بھی جو ہے نا الحمدللہ ایسی ہوتے رہتا، مصیبتیں آتے رہتے، پھر اللہ تعالیٰ دلجوئی کرتے رہتا. اور آخری میں انشاءاللہ ہندوستان بھی جو ہے نا جنت نشان بنیں گا، وہ بھی جو ہے نا یسر کا زمانہ دیکھیں گے. بہرحال ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دعا کرتے رہنا اس کام کے لیے.
جتنا آپ جو ہے نا کثرت سے دعا کریں گے، کام کریں گے، برابر جو ہے نا اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ جو ہے نا اپنے وعدے کا جو ہے نا پکا ہے، وہ وعدے پورے ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ جو ہے نا اس کام میں یہ جماعت لگی ہوئی ہے، مبارک ہے وہ لوگ، وہ ایسی اللہ والی جماعت کا ساتھ دیتے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ یہ ایک ایسی واحد جماعت ہے دنیا میں جو بغیر تنخواہ کے کام کرنے والی جماعت ہے۔ آپ ہر مسجد میں جا کے دیکھ لو، امام کو تنخواہ ہے، مؤذن کو تنخواہ ہے، وہاں پر جتنے کارکن ہیں سب کو تنخواہ رہیں گی کام کرنے والوں کو، مگر یہ ایک واحد جماعت ہے، خانخواہ ہے سرور عالم، حیدرآباد میں آصف نگر میں ہے، یہ فقیری خانخواہ ہے، یہاں امام کو تنخواہ ہے، نہ مؤذن کو تنخواہ ہے، نہ کوئی مبلغ کو تنخواہ ہے۔ یہ سودا گری نہیں، عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ جو ہے نا روحانی جماعت ہے، یہ جو ہے نا اپنی ذہن سے سوچ کے بنائے سوئے جماعت نہیں ہوتی ہے۔ اس جماعت کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اس جماعت کا ذکر احادیث میں ہے، اس جماعت کا ذکر اولیاء اللہ کے اقوال میں ہے، حتیٰ کہ اس جماعت کا ذکر پیشن گوئیاں ہندوؤں کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ کا ذکر ویدوں میں بھی موجود ہے۔ کیونکہ جب یہاں پر تبلیغ اسلام کا کام لے کے اٹھے مبلغین، تو آریہ ایک فتنہ شروع کرے تھے۔ کیا فتنہ شروع کرے کہ جو ہے نا یہ جو محمد ہے، احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ویدوں میں نام لکھا ہوا ہے، پرانوں میں جو نام لکھا ہوا ہے، بھوش پران میں یا سام وید میں، احمد میں، تو یہ اکبر بادشاہ کیا کرا، ہمارے پنڈتوں کو لالچ دے کے خرید لیا، یا دھمکا کے ڈرا کے جو ہے نا یہ پیشن گوئیاں داخل کر دیا انہیں ویدوں میں، پرانوں میں، شاستر میں اسلام کے تعلق سے پیشن گوئیاں داخل کرایا اکبر۔ اب یہ بولنا شروع کرے آریہ فتنہ چھوڑ دیا اپنے ہندوؤں میں۔ اب ہندو جو بھی جو ہے نا جا کے مبلغین سمجھا رہے، ارے تمہارے کتاب میں محمد لکھا ہوا، احمد لکھا ہوا، نئے نئے نے وہ اکبر بادشاہ داخل کر دیا، اکبر بادشاہ داخل کر دیا، اکبر پیج بھر رہا۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہوا تو سب پریشان ہو گئے، حضرت صاحب کو آگے بولے، حضرت یہ جو ہے نا پورے ہندو یہ بول رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں ہماری بات کو۔ تو اس اسنا میں حضرت قبلہ عالم دورہ کرتے ہوئے کاشی گئے، تو کاشی کے ایک پنڈت کو جب اسلام سمجھائے تو انہوں بہت مخلص آدمی تھے، ان کا نام تھا رنگاچاری، تو وہ رنگاچاری مسلمان ہوئے، تو حضرت صاحب قبلہ عالم ان کا نام صبغت اللہ رکھے۔ تو وہ جو ہے نا صبغت اللہ جو رنگاچاری تھے، چاروں وید کے جو ہے نا بہت گیانی تھے، چترویدی تھے۔ تو حضرت صاحب قبلہ عالم یہ مسئلہ پیش کرے، تو میرے جو ہے نا نشانات بیانات، کیونکہ حضرت قبلہ عالم کے جسم پہ جو ہے نا 56 جسمانی نشانات تھے، آپ کے ظہور کے 56 نشانات تھے، اور لنگایت قوم میں 12,000 کالگنان آپ کے تعلق سے تھے، حضرت قبلہ عالم کے تعلق سے، آپ کی جماعت کے تعلق سے، جس طرح حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، صحابہ کا ذکر ہے نا ویدوں میں، پرانوں میں، بائبل میں، اسی طرح حضرت صاحب قبلہ عالم کا بھی ذکر جو ہے ان کے 12,000 کالگنان ہے۔ آج بھی آپ پڑھ کے دیکھیے، ಕನ್ನಡಿ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಹೊಚ್ಚತ್ತು ಕಡೆ ಮೊದಲಾಯಿತು ಧರ್ಮ ಬಿಡಬೇಡಿಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಮ ಕೇಳು ಅಸ್ತಾದು ಬರುತ್ತಾನೆ ಇರ್ಮ ವೀರಬೇಕನ್ನ محمد نبی صاحب مصحف ಹಿಡಿದು ನಿಂತಾನೆ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پکڑ کے آئیں گے، ان کے 4 بیویاں رہیں گے، ان کیسا کیسا ان کا مہر کیا رہیں گا، ان میں کون، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کنیڈی زبان میں ہے، دوسرے جو ہے نا پرانوں میں ہے۔ تو وہ جو نا صبغت اللہ تھے نا، جن کا نام رنگاچاری تھا، تو انہوں بولے حضرت ویدوں میں بھی ذکر ہے، چننا کا ویدوں میں ذکر ہے، بلکہ اس میں نکالے پورا حضرت صاحب قبلہ عالم کا ذکر ویدوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ کے جو زندگی کے حالات ہے، جب آپ ظہور چند بسویشور کا دعویٰ کیا غیروں میں، گدک کے میدان میں، اس وقت پورے جو ہے نا لوگ مارنے کے واسطے آگے، 20-25 کی ٹولی آگئی غیر قوم کی، آپ بولی کے پاس تھے آپ، پھر جو ہے نا سانپ کا معجزہ ہوا، سانپ کو جو ہے نا یہ کتاباں جلانے کے لیے وہ لوگ جب آگے بڑھے تو ناگ سانپ آ گیا، تو پھر جو ہے نا وہ لوگ ڈر کے بھاگ گئے، پھر آپ ایک ٹوٹی ہوئی دیوال کے پاس آپ جا کے بیٹھے، تو لوگ آ کے جمع ہوئے جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا محافظ صاحب ہے بول کے، تب حضرت قبلہ عالم درس دیا ان کو، تقریر کرے، جس جو ہے نا دیندار چند بسویشور کا تم انتظار کر رہے ہو میں ہوں، اور میرے کو جو ہے نا ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، میرا کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، میں تمہارا گرو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا میں کو نجات نہیں ہوئی، تو پھر تمہارے کو نجات کیسا ہوتی، تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ بول کے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اس وقت ناگ صاحب جو ہے نا آپ کے سر کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں ویدوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب جو ہے نا حضرت صاحب قبلہ عالم مبلغین چیلنج کرے بڑے بڑے آریاؤں کو، تم بول رہے کہ اکبر بادشاہ داخل کرا، بلکہ بول رہے یہ محمد ہو، احمد ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو ہے نا اکبر بادشاہ تو 500 سال ہو گیا مر کے، اب میں زندہ ہوں، میرے تعلق سے ویدوں میں لکھا ہوا ہے نا، میرے نشانات چاند پیشانی ہوگا، پوری جو ہے نا نشانات
جسم کے پورے لکھے ہوئے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، میری زندگی کے پورے حالات ویدوں میں لکھے ہوئے، یہ کون داخل کرے؟ اکبر تو مر کے 500 سال ہوا، میں اب زندہ ہوں، یہ کون لکھے؟ یہ اللہ اکبر کا کام ہے فرمائے. تو یہ روحانی جماعت ہے، یہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ جماعت ہے، یہ مخلص جماعت ہے. ان کا کوئی جو ہے نا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، صرف جو ہے نا اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا. اس کام کے لیے اپنی صلاحیتوں کا نذرانہ پیش کر دیے، اپنی جو ہے نا ٹھاٹ باٹ کی زندگی کو قربان کر لیے، فخری اختیار کر کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ ڈھوگے پھر رہے، اپنا کلمہ نہیں پڑھاتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان مال قربان ہے. یہاں پر کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. حضرت صاحب قبلہ عالم حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب کا دعویٰ نہ نبوت ہے، نہ مہدیت ہے، نہ الوہیت ہے، نہ جو ہے نا کوئی کبھی کیا گیا، نہ آئندہ کیا جائے گا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، دا سیل پروفٹ آف دا ورلڈ. تو آپ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا یہ مبلغین کی ذمہ داری سمجھ بیٹھ کے دنیا کے کونے کونے میں جا رہے، کام کر رہے. تو اس میں جو ہے نا مصائب آتے، پریشانیاں آتے، تو وہ جیلاں ہوتے، مار کھانا پڑتا ہے، تمام چیزوں کو جو ہے نا خندہ پیشانی سے جھیلتے ہوئے جماعت آگے بڑھ رہی ہے. تو مبارک ہے وہ لوگ جو ایسی جماعت کا ساتھ دیتے ہیں. بعد میں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب جو ہے نا فتح اسلام ہوگا تو میرے جوتیاں باہر رکھ دینا، لوگ آگے سراں پھوڑ لیں گے، پونم خان ہو جائیں گے، دیوالیں لال کر دیں گے خون سے. ایسے اللہ والے آئے، ایسی جماعت کام کری، مگر ہم ایسی جماعت کا ساتھ نہیں دے سکے، بول کے پچھتائیں گے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں. تو مبارک ہے وہ لوگ ایسی جماعت سے جڑ کے جو ہے نا اسلام کے پیغام کو جو ہے نا دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں. ایک مرتبہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جماعت آخرین کا ایمان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. میں جماعت آخرین کے ایمان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. آج میں تم میں محمد کے نام سے موجود ہوں، قرآن کریم بارش کی طرح نازل ہو رہا ہے، مگر جب میں جو ہے نا بظاہر نہیں رہوں گا، نہ قرآن کریم جو ہے نا اس طرح بارش کی طرح نازل نہیں ہوگا، مگر ان کے ایمان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں میں. جماعت آخرین ان کا ایمان جو ہے نا چٹانوں کی طرح مضبوط ایمان رہیں گا. بولے لمبی احادیث ہے، وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے نا آگے چلیں گا سورہ النشرہ کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جماعت آخرین کا ساتھ دینے کی، آخری دم تک ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو جماعت آخرین کو سمجھ کر ان کے جو ہے نا ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ صحابہ اکرام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ابھی بات بھول گیا تھا، کہ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جماعت کو اگر پاؤں تو اس جماعت میں ہو کے میں کام کروں گا، اس جماعت کے ساتھ ہو کے میں جہاد کروں گا. اگر میں شہید ہوا تو ابو ہریرہ شہید کہلائے گا، اور میں بچ گیا تو میں غازی کہلاؤں گا. تو تمنا کرے صحابہ اکرام یہ جماعت آخرین میں ساتھ ہو کے کام کرنے کی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور جو ہے نا کفر کے فتووں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بچائے، اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق عطا کرے، اور ہندوستان کو جنت نشان بنائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.